کیا آپ نے سپریم کورٹ کے جج اعجاز الحسن پہ الزام لگایا کہ انہوں نے نیب کی ٹیم کو لاہور بلا کر نواز شریف کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا کہا اور پھر آپ کو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے توہین عدالت کے الزام میں 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا؟ آپ کو دکھ تو ہوا ہوگا۔ میرے اوپر 3 الزامات لگے تھے اور تینوں کے اوپر میں ایکوٹ ہوا تھا۔ اس کے بعد ایک ضمنی الزام لگا تھا کہ جی آپ نے لفظ استعمال کیا اسکرپٹ کا لفظ استعمال کیا۔ وہ میں نے کب استعمال کیا؟ جب عمران خان کے خلاف کے حق میں فیصلہ آ گیا کہ جی یہ صادق اور امین ہے، اور جہانگیر ترین کے خلاف فیصلہ آ گیا، تو میں نے باہر آ کے ایک پریس ٹاک کی تھی جس میں نے یہ کہا کہ یہ جو فیصلے آئے ہیں یہ عین اسکرپٹ کے مطابق ہے، اور یہ جہانگیر ترین کو جو ضائع کیا گیا ہے اور عمران خان صاحب کو جو بچایا گیا ہے یہ دکھاوا ہے بیلنس کا۔ اچھا، اس بات پہ جو میں نے اسکرپٹ کا لفظ استعمال کیا ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ نے جو ہے نا مجھے نائل کیا تھا۔ اس وقت سن لیں میری بات، ہم نے کہا کہ جی ہم بلانا چاہتے ہیں مخدوم جوید ہاشمی کو ہمارے ڈیفنس وٹنس کے لیے، جب انہوں نے یہ الزام اٹھا دیا تو انہوں نے کہا جی وہ کیوں؟ ہم نے کہا جی وہ صدر تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے اسکرپٹ کا لفظ بتایا تھا پاکستان کو، اور اس کے بعد ہم نے 7 ایویڈنس دیا، 300 ٹاک شوز اور میرے خیال میں کوئی 400 اخباروں کی مختلف خبریں، جس میں ہر اینکر نے ہر ٹاک شو میں ہر اسکرپٹ کا لفظ کہہ کے، تو میں نے کہا صرف میں ہی مجرم ہوں اسکرپٹ کا لفظ میں لائیں بتائیں، سارے چینلوں کو رگڑیں۔ پھر اس بات پہ مجھے نکالا گیا تھا۔ تو ججز نے کیا کہا آپ کو؟ ججز نے کہا کہ نہیں، ہمارا یہ فیصلہ ہے ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ، 30 سیکنڈ کے لیے۔ مقصد یہ نہیں تھا، مقصد تھا مجھے 5 سال کے لیے نائل کرنا۔ اس کی تو سزا ہی 30 سیکنڈ تھی، لیکن اس کی وجہ سے پھر میں الیکشن ہی لڑ سکا۔ یہ تھی گیم ساری۔ جولائی 25 کو الیکشن ہوتا ہے، اس سے 1 مہینہ پہلے انہوں نے مجھے نائل کر دیا، 1.5 مہینہ پہلے، جولائی میں شاید یا سم تھنگ لائک میں نے اپیل کی تھی اس کی، اپیل میں گئے، میں اپیل میں گئے، الیکشن ہو گیا، میری وائف جیت گئی، اپیل جو ہے ابھی لگنی تھی تو انہوں نے واپس کر دی ایررز لگا کے، تو پھر انہوں نے خود ہی بلا کے تو سن لی۔ اس عرصے میں اپیل سنی نہیں جب تک آپ کی وائف الیکٹ نہیں ہوئی؟ نہیں سنی نا، وہ کیوں سننی تھی؟ وہ تو جب تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا جاتا جاتا میں اس کا تو گاٹا نکال جاؤں، تو میں نے ان کا گاٹا نکال دیا۔ تھینک یو ویری مچ، تسی اینا انصاف نہ کریا کرو۔ سارا کورٹ ہنس رہا تھا جب میں باہر آیا، تو جتنے پریس والے تھے وہاں پر جو رپورٹنگ کرتے ہیں انہوں نے کہا چوہدری صاحب تسی کمال کی تھی، بالکل ٹھیک کیتا ہے، انہوں نے بنتا ہی ایسی۔ اب میں کس کو کہتا ریکیوز کریں؟ 1 کو کہتا، 2 کو کہتا، 3 کو کہتا۔ اب سب کو پتہ یہ وہی ججز ہیں جو اکیوز تھے، جن کے بارے میں اکیوز تھا۔ بقول آپ کے جب پاناما کیس زیر بحث تھا تو آرمی چیف نے نواز شریف کو فون کر کے کہا خدا کے لیے دانیال کو بولیں تھوڑا ریلیکس کرے۔ آپ ایسا کیا کر رہے تھے کہ آرمی چیف کو فون کر کے آپ کی شکایت کرنی پڑی؟ یہ مجھے میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا، اس لیے مجھے اس کا علم تھا، لیکن مجھے نہیں پتا میں ایسا کیا کر رہا تھا۔ میں تو اپنی طرف سے بالکل کچھ تو کر رہے ہوگے۔ دیکھیں، اگر میں کر رہا ہوتا تو پھر مجھے اسکرپٹ کے لفظ پہ نہ نکالنا پڑتا، پھر ان کے پاس کوئی کیس ہوتا۔ ریلیکس کرنے کو کہا گیا، مطلب ہے ریلیکس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ کہتے تھے کہ جی یہ سارے کرپٹ ہیں اور یہ پیناما پیپر اور فلانا اور ڈھینگنا اور یہ چور ہیں، یہ ایسے ایک بات بنائی ہوئی تھی، تو اس کو میں جب ڈائسیکٹ کرتا تھا تو وہ تو بڑی تکلیف تھی ان کے لیے، کیونکہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ پھیتی ہو جاتا تھا۔ آپ پاناما کا جو الزام تھا اس کی چیچڑ اڑا رہے تھے؟ بالکل اڑا رہا تھا، وہ ہے ہی جھوٹ تھا سارا۔ میں نے تو پاناما پیپر جو ICIJ ہے ان کو ٹیک آن کر لیا تھا، ان کو ڈائریکٹلی خط لکھا تھا میں نے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں سارا۔ انہوں نے نیکسٹ 3 days لیٹر میاں نواز شریف کا نام مٹا دیا تھا اپنی ویب سائٹ سے۔ سزا ہوگی پھر بھی نواز شریف کو؟ وہ پاناما میں تو نہیں ہوئی سزا، اقامے پہ نکالا تھا ان کو، میں صحیح تھا۔ ایک انٹرویو میں آپ کہتے ہیں کہ 2018 میں جب پاناما کیس چل رہا تھا تو حسین نواز نے کہا کہ دانیال تمہاری قابلیت دیکھ کے خوشی ہوئی ہے، لیکن اس پارٹی کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ آئندہ تمہیں ٹکٹ نہیں لینے دیں گے۔ اس بنا پر وہ آپ سے ایسی باتیں کر رہے تھے۔ دوستی، ہمدردی، لیکن اتنی لمبی بات نہیں۔ انہوں نے کہا تھا، میں لفظ بتا دیتا ہوں، یو آر ٹو پریشس، بی کیئرفل، ان کا آپ کو پتہ نہیں، یہ انہوں نے کہا تھا۔ کن کا؟ نون لیگ کا۔ اور اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں کیسی پروفیٹک بات انہوں نے کی کہ وہی نکلا۔ دانیال عزیز،
ایک انٹرویو میں آپ نے کہا کہ اگر 2022 میں عدم اعتماد نہ ہوتی تو جون تک پاکستان کا دیوالیہ نکل جاتا. دانیال، مہنگائی سے عوام کا دیوالیہ تو جون کے بعد بھی نکلا. اس کی ذمہ داری آپ کس کے سر پہ ڈالیں گے؟ اس کی ذمہ داری عمران خان کے سر آتی ہے، اور میں نے یہ بار بار کہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے مطابق جو مانیٹری پالیسی ہے، جو کہ در حقیقت مہنگائی کی ناپ تول کی ذمہ دار ہوتی ہے کسی بھی ملک میں انکلوڈنگ پاکستان، اس کا جب آپ کوئی تبدیلی کرتے ہیں اس مانیٹری پالیسی میں تو اس کو بازار کی سطح تک نمودار ہوتے ہوتے 12 ماہ کم از کم لگتے ہیں، وہ بھی فرسٹ راؤنڈ افیکٹس. اب یہ اکنامکس کی ٹرمنالوجی ہے، سچ یہ ہے. لیکن آپ نے کہا نا کہ 2022 میں عدم اعتماد نہ ہوتی تو پاکستان دیوالیہ ہوتا. اس کا جواب دو. بالکل دیوالیہ نکل جاتا. جو انہوں نے آئی ایم ایف کے اوپر جو اگریمنٹ توڑ دیا تھا فیول کی اور بجلی کی مد میں اپنے ریٹس چینج کر کے، تو انہوں نے آئی ایم ایف کو تو دفع کر دیا تھا، اور ان کے پاس ڈالر نہیں تھے کہ یہ جون تک گزارتے، تو دیوالیہ ہی نکلنا تھا. آپ کی پیمنٹس کے اوپر آپ نے ڈیفالٹ کر جانا تھا. اس میں تو ساری دنیا جانتی ہے، اس میں کوئی ایسی عجوبہ تو نہیں ہے. بالکل یہ سچ ہے. دانیال جی صاحب، پچھلے دنوں آپ چائنا گئے تھے، وہاں پہ ایک سمپوزیم تھا، اور سمپوزیم کا جو سبجیکٹ تھا وہ تھا کہ پرفارمنس بیسڈ بجٹ مینجمنٹ کے حوالے سے. تو آپ کو کیوں بلایا گیا تھا اور کیا کرنے گئے تھے، اور پاکستان کے بارے میں آپ کن خیالات کا اظہار کر کے آئے؟ اس میں جی جو پاکستان میں نے کام کیا تھا، جیسے پہلے گفتگو ہماری ہو رہی تھی ریگارڈنگ دی پروونشل فائنانس کمیشن اور لوکل گورنمنٹ فائنانسز کا اور ٹیکسیشن کے نظام کا جو میرے پہ ایکسپرٹیز تھی، اس حوالے سے چائنا نے اس سمپوزیم نے مجھے بلایا. اور وہاں پر چائنا کی پرابلم یہ ہے اس وقت کہ ان کا جو بہت سارا بجٹ ہے وہ لوکل گورنمنٹس ایکسپینڈ کرتی ہیں، یعنی لوئسٹ ٹیئر 55% اور تقریباً 85% بجٹ ان کا جو ہے وہ سب نیشنل گورنمنٹس ایکسپینڈ کرتی ہیں. 85%. تو یہ بہت زیادہ ڈیسینٹرلائز کنٹری ہے. ان کا اکنامک میریکل بھی اسی وجہ سے ہے. اور جو چائنا کا گروتھ ریٹ رہی ہے 10% سالہ سال، ان کو عادت پڑ گئی تھی اپنا بجٹ بڑھانے کی. تو جب گروتھ سلو ہوئی تو یک لخت انہوں نے ڈیٹ کی طرف شفٹ کر دیا. تو یہ سیکھنا چاہ رہے تھے، پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اب ان کو کیسے ہم سلو ڈاؤن کریں تاکہ ہمارا ڈیٹ کا جو برڈن ہے وہ زیادہ بڑھتا نہ جائے. تجویز کیا تھی آپ کی؟ میری تجویز یہ تھی کہ جو لوکل گورنمنٹس کا جو ڈسٹریبیوشن کا نظام ہے اس کے اندر آپ جو جیسے پروونشل فائنانس کمیشن ہوتی ہے ہمارے پاکستان میں، اس کے اندر آپ جو ڈیٹ ہے اس کے اوپر قطغنیں لگانی شروع کریں کہ آپ کو جو ٹرانسفر ہوگا وہ کم ہوگا اگر آپ ڈیٹ زیادہ لیں گے. تو اس طرح سے ایک انسینٹیو ہوگا کہ وہ آہستہ آہستہ اس سے ہٹ جائیں گے. آپ نے کہا کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر چیختا تھا، چلاتا تھا کہ معیشت کو اسحاق ڈار سے بچا لیں. آپ کی اسحاق ڈار سے کوئی ذاتی رنجش تھی یا وہ ملک کے حق میں بہتر فیصلے نہیں کر رہے تھے؟ آپ کو ان کا کون سا ایسا فیصلہ غلط لگا، کیا بتانا پسند کریں گے؟ اس میں جی سب سے پہلے تو میرے بڑے کورڈیل ریلیشنز ان کے ساتھ رہے ہمیشہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ محض ایک پالیسی ڈفرنس تھا، اور اس میں جو یہ پاکستان کے پاس جو فورن ایکسچینج تھی بڑی ہارڈ ارنڈ، کچھ ریمیٹنسز کی، ایکسپورٹس کی وغیرہ کو باروڈ، وہ یہ جلا رہے تھے اس آگ میں کہ یہ کرنسی کو جو ہے ڈی ویلیو کریں. تو اس میں جو پاکستان کا فورن ایکسچینج ہے وہ یہ استعمال کر رہے تھے امپورٹس کو سبسڈائز کرنے کے لیے. یعنی پاکستان میں جو اکانومی تھی ان کے جو اصل حقائق تھے وہ سامنے نہیں آنے دے رہے تھے، اور اس سے ظاہری بات ہے کچھ لوگوں کو ٹھیس پہنچنی تھی. تو بجائے ان کو ٹھیس پہنچنے سے ان کو بچانے کے لیے پورا ملک کی اکانومی جو ہے نا وہ ڈبو دی انہوں نے. اور آخرکار یہ ہوا، دیکھیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی ہم پتہ نہیں کون سی 20ویں اکانومی بننے جا رہے تھے، اور کیا وہ دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں بہا رہی تھیں. تو پھر جب 2018 کے الیکشن کے بعد جو اگر نون لیگ کی گورنمنٹ بنی ہوتی تو کیا ہم نے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا تھا؟ ہم نے گھٹنوں کے بل جانا تھا، نون لیگ نے جانا تھا اگر نون لیگ کی حکومت بنی ہوتی، کیونکہ تباہ کر چکے تھے سارا کچھ. اسی لیے تو ان کو دوبارہ جانے نہیں دیا وہاں پر. اور جب گئے آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف نے جواب دے دیا. سٹینڈ بائی ایگریمنٹ تو ان کے جانے کے بعد ہوا.